میں نے تمام عمر باوجود کتاب نہیں لکھی. ایک آدھ کتاب بچپن میں مجھ سے سرزد ہو گئی تھی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ مجھے خدا نہ خواستہ کسی تقریب پذیرائی یا تقریب رونمائی میں نہ بیٹھنا پڑے. وہ جو ایک ادھیڑ عمر کا دلہا بن کے بندہ بیٹھ جاتا ہے اور پھر ادھر ادھر سے اس کی مدح سرائی ہوتی ہے یا اس کی حمد و ثنا ہوتی ہے، وہ اتنا عجیب و غریب ایک کیفیت ہے جس سے میں بہت باقاعدہ ایمبیرس ہوتا ہوں. میں میڈیا کا آدمی ہونے کے باوجود کیمرہ شائی کبھی نہیں رہا، مائک شائی کبھی نہیں رہا، لیکن اس طرح کے جو بہت سے لوگ اللہ انہیں خوش رکھے، سلامت رکھے، جس طرح شاہ صاحب نے بڑے عمدہ کلمات کہے میرے لیے، اور بھی لوگ کہتے ہیں، تو سامنے سن کر بڑا عجیب و غریب لگتا ہے. اور میں کسی ایسی لمبی چوڑی تمہید میں جائے بغیر، کسی لمبی چوڑی اس چیز کا، کسی لمبی چوڑی تعریف و توصیف کا شاید حقدار بھی اس لیے نہیں ہوں کہ ہم سب میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ عام لوگوں کی نسبت زیادہ ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں. اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں. اگر کوئی نہیں سمجھتا تو اسے اپنے معاملات، اپنے خیالات کو درست کرنا چاہیے. میڈیا کے لوگ عام لوگوں سے ہٹ کے ہوتے ہیں، عام لوگوں سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، عام لوگوں سے بڑھ کر ہوتے ہیں. ان کی سوچ کلیکٹیو بھی ہوتی ہے، انڈیویجول بھی ہوتی ہے. وہ رفاہ کا اور صفائی کا اور بہتری کا کام کرتے ہیں، اور معاشرے ان کے ہمیشہ شکر گزار رہتے ہیں. لیکن پرورشن ہر محکمے میں آتی ہے. پرورشن کس محکمے میں نہیں ہے؟ پالیٹکس میں ہے، جو سب سے اعلیٰ اور عرفہ محکمہ اور پروفیشن ہے. صرف یہ کہ میں ذاتی طور پہ کمپیریٹیولی اپنے آپ کو لکی سمجھتا ہوں کہ تمام عمر بیک بینچر ہونے کے باوجود کہ میں اس بارے میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ آپ نے سن 2008 سے پہلے کبھی میری تصویر نہیں دیکھی ہوگی کالم کے علاوہ. اور پہلے میں جس اخبار میں کالم لکھتا تھا وہاں پہ بھی میری کوئی تصویر نہیں چھپتی تھی، ایک لوگو شوگو چلتا تھا. مجید نظامی مرحوم نے کہا کہ نہیں، چونکہ میری اخبار کی یہ پالیسی ہے تو آپ کی تصویر، تو دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم پرابیبلی جس میری تصویر چھپی باقاعدہ. اس میں کوئی قباحت نہیں ہوتی، یہ کوئی ایسا، لیکن ایسے ہی خام خواہ بعض چیزیں آپ کو ناگوار گزرتی ہیں. مجھے غیر ضروری طور پہ میں شائنس کا شکار تھا، اور اس وجہ سے میں بھاگتا رہا. شو شروع ہوا، پہلا شو، پھر دوسرا شو، پھر تیسرا، چوتھا، اس طرح کرتے کراتے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب ایک ہی جتنے ٹیلنٹ کے حامل ہوتے ہیں جو میڈیا میں ارکریزی کرنے کے بعد کسی مقام پہ پہنچے ہوتے ہیں. اب کون ہٹ ہوتا ہے، کون انتظار میں ہوتا ہے، کون ویٹنگ میں چلا جاتا ہے، کون کامیاب ہو جاتا ہے، کس کا سفر لامتناہی ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اصل چیز ہے ٹو بی ایٹ اے رائٹ پلیس ایٹ دا رائٹ ٹائم. الحمدللہ میرا شاید اللہ نے مجھ سے یہ کام لینا تھا، کیونکہ میں کبھی اپنے شو کو محض وسیلہ روزگار نہیں سمجھتا. کیونکہ پاکستان پیسہ کمانے کے لیے دنیا کا آسان ترین ملک ہے. بہت خوبصورت پیسہ، بڑا عمدہ پیسہ اور بہت زیادہ بڑا وافر پیسہ کمایا جا سکتا ہے. لیکن میں ایک تبلیغی اور اس طرح کا کام بھی کرتا ہوں ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے میرے پہ بہت بڑی مہربانی یہ کی. میں ہمیشہ سوچتا سمجھتا اور کہتا بھی ہوں کہ بہت بڑی مہربانی اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے کہ جس شخص پر وہ ضرورت سے زیادہ مہربان ہو جائے، اس کے پیشن کو اس کا پروفیشن کر دیتا ہے. تو یہ میرا پیشن تھا، بولنا، خود عمل کرنا، باعمل ہونے کی بھرپور کوشش کرنا، اور پھر جو بات کرنا. اس کا لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ اس میں اللہ تاثیر پیدا کر دیتا ہے. مجھ سے زیادہ محنت کرنے والے اینکرز موجود ہیں، ہر طرف موجود ہیں، پوری دنیا بھری پڑی ہے. میں بہت کم محنت کرتا ہوں، یہ میں اور اللہ جانتے ہیں کہ ہم بظاہر میں امپریشن بڑا دیتا ہوں کہ میں بڑی محنت کر رہا ہوں. میں کوئی لمبی چوڑی محنت نہیں کرتا. سستے وقتوں کی ہوئی پڑھائی وہ آج کام آتی ہے. اس وقت سستے وقتوں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس وقت کتاب کے ساتھ ایک تعلق، ایک بڑا گہرا قلبی تعلق، روحانی تعلق ہوا کرتا تھا. تو ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈیلی بیسس پر کرایہ دے کر کتابیں لائبریریوں سے لے رکھی تھیں. وہ آج کام آ رہا ہے. ادروائز کوئی لمبا چوڑا کوئی ڈفرینس کوئی نہیں ہے. یہ سارا جوابی حملہ میں نے شاہ صاحب کی اس تعریف و توصیف کے جواب میں کیا. نہیں، ریکارڈڈ شو، ہم ہمیشہ ریکارڈڈ شوز کا ہفتے میں ایک دن لائیو ہوتا ہے پبلک میں. اچھا، پبلک کا شو جو ہے وہ ایک لحاظ سے بڑا دلچسپ بھی ہوتا ہے اور بڑا جان لیوا بھی ہوتا ہے. وہ اس طرح کے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پبلک کس قسم کی ہے، اس رسپونڈ کیسا کر رہی ہے. پبلک آپ سے آپ کا پبلک کے ساتھ انٹریکشن وہ کس حد تک ہے. ایسے شوز میں کہیں
پھر بہت زیادہ بھگدڑ کی کیفیت ہوتی ہے. بہت سے لوگ محض ملنے آتے ہیں, وہ ان کا مقصد صرف آپ کو دیکھنا, ملنا, اور وہ وہاں پہ بڑی پریشانی ہوتی ہے. پھر آپ انہیں لاکھ سمجھائیں کہ میرے شو کی ایک قسم ہے, ایک اس کی خاص حیت ہے کہ اس کا ایک حصہ آڈینس کے سامنے ہوتا ہے, کچھ حصہ ہم آڈینس کے بغیر کرتے ہیں. وہ ہے اسکرپٹڈ کہ اب تم یہ کہو گے, تم نے یہ کہنا ہے, نہیں تم یہ کہو گے, وہ یہ کہے گا, پھر میری طرف آئے گا, پھر میں یوں کروں گا. اب یہ ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس کو اڈاپٹ کرنے میں ہمیں بڑے سال لگے, لیکن اس کے پیچھے میں سمجھتا ہوں میری 23-24 سال کی ارکریزی شامل ہے. میں بائی پروفیشن فلم میکر ہوں, ڈرامہ میکر ہوں. میں نے تھرو آؤٹ کام میڈیا کا ہی کیا ہے, مجھے اس کے علاوہ اور کام آتا بھی کوئی نہیں ہے الحمدللہ, اور میں اس کے ساتھ منسلک ہی رہا ہوں. یہی وجہ ہے کہ یہ ہمارا شو اچھا رہتا ہے کہ لوگ اس کو فالو کرنے کی, اس کو کاپی کرنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں, لیکن کامیابی کم لوگوں کو ہوتی ہے. تو وہ اچھے شوز تھے جو ہم نے کیے. آبویسلی جس طرح کا خبردار آپ کو بڑا شاندار چوکس خبردار اسٹوڈیو انوائرمنٹ میں تیار ملتا ہے, یہ وہ نہیں ہوگا. لیکن فار اے چینج میں نے دیکھا ہے کہ میڈیا میں, بلکہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں میڈیا والے لوگ, کہ ہماری جو کلائنٹل ہے, ہمارا جو کنزیومر ہے, ہمارا ریڈر, ہمارا لسنر, ہمارا ویور, وہ محض کانٹینٹ ہی نہیں مانگتا, وہ چینج بھی مانگتا ہے, وہ ناولٹی بھی مانگتا ہے, انوویشن مانگتا ہے, ویرائٹی مانگتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ویرائٹی ہے کہ آپ نے کھیوڑا مائنس پہ گئے, اور مائنس کے باہر فیسٹیول ہو رہا تھا بہت بڑا, سالٹ فیسٹیول, پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ. میں نے ایک اسکٹ وہاں پہ کر دیا کہ سکندر یونانی کے گھوڑوں نے کس طرح دریافت کیا تھا وہ, تو ایک سپر ہٹ کی کیفیت طاری ہوگی. پھر وہاں کے لوگوں سے انٹریکشن ہوئی, گپ شپ ہوئی, تو وہ ایک بڑا کامیاب تجربہ تھا. اس کے بعد 3-4 مرتبہ مزید کیا. تو یہ کوئی بہت ڈفرینٹ یا بہت مشکل نہیں ہے کمپیریٹیولی اس سے. کامیڈی میں جیسے لائیو شو کامیڈی میں لو ہوتا ہے, یہ کمپیریٹیولی لو ہوگا جہاں تک صرف کامیڈی کا تعلق ہے. لیکن اس کا حل بھی میں نے نکال لیا ہے. اب میں ایک نیا سلسلہ لے کے چلاؤں, میں آپ کی گوش گزار ابھی سے کر دوں, آڈینس کو شاید ہم نہ بھی بتائیں, وہ دیکھیں گے تو انہیں زیادہ لطف آئے گا, کہ میں نے ایک سفر نامہ شروع کر دیا ہے, سفر نامہ اکبری. اب اکبر اعظم اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ, اپنے چوگے کے ساتھ, وہ سفر نامے پہ نکلا ہوا ہے. مسیساگا آ گیا, اب وہ کہہ رہا ہے کہ مسیساگا میں اور ہندوستان میں کیا فرق ہے بنیادی, ہم یہ ہیں, وہ یہ ہیں, فلاں. اب دبئی گیا, دبئی ہم نے اس کو باقاعدہ وہاں جا کے اس نے بتایا جی میرے خزانہ خالی ہو چکا ہے, IMF مجھے قرضہ نہیں دیتا, ہم نے اللہ تللہ میں سب کچھ گنوا دیا ہے. تو لٹرلی اس کو ایک چھوٹے سے ڈھابے پہ ہم نے ویٹری کروائی. اب خان صاحب ویٹر بنے ہوئے ہیں, وہ خود ویٹر بنا, اس کے ساتھ بیرم خان بھی ہے, اس کا بیٹا بھی ہے. تو یہ ایک اتنی شاندار چیز, کامیڈی کی کامیڈی, اور اس کے ساتھ دیگر اس کے لوازمات وہ چلتے رہتے ہیں. اس لیے اٹ از گوئنگ ٹو بی اے ویری گڈ فلیورنگ ان شاء اللہ تعالیٰ. میسج ایز سچ آئی ڈونٹ فینسی مچ آف اٹ, لیکن یہ کہ پاکستانیز کے لیے میسج ہے کہ ٹرائی ٹو بی پاکستانیز فرسٹ, دین ادر دین دیٹ. کیونکہ پاکستانیز آر اے نیشن ڈیوائڈیڈ. We are a nation. I do not want to indulge in this kind of conversation, this kind of discussion while talking, especially while I am sitting in front of cameras. Because I do not want to give this wrong impression that I had been doing oratory against Pakistan or for Pakistan in front of our foreign friends, in front of other people, other nations also. Pakistan needs to be united into oneness. سب سے پہلے بس یہ ایک بنیادی گزارش سب سے ہوگی کہ جب بھی میرا ایکسپیرینس آج کا نہیں ہے فارن کنٹریز میں جانے آنے کا, خاص طور پہ امریکہ میں رہنے کے بعد مجھے محسوس ہوا تھا کہ پاکستانیز موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے جس میں ڈویژن ہو, جس میں کوئی علیحدگی پسندی محسوس ہو کہ بھئی ہم علیحدگی پسند ہے, خواہ غیر ضروری طور پہ بے تکے انداز میں. دیگر قومیں موقع تلاش کرتی ہیں کہ یہ ایک ایسا موقع ہے, یہ نیشنل ڈے ہے, یہ نیشنل ڈے پہ ڈیوائڈ, سب سے زیادہ ڈیوائڈڈ. میں تو نیو یارک کا ایکسپیرینس, واشنگٹن DC کا آپ کو بتا سکتا ہوں. ہم سب سے زیادہ ڈیوائڈ ہوتے ہیں نیشنل ڈیز کے اوپر. اگر ہمارا بس چلے تو ہم حج پہ بھی ڈیوائڈ ہونا شروع ہو جائیں. وہاں پہ
وہاں جائیں تو کوشش کریں کہ پاکستانی علیحدہ علیحدہ جو ہے نا، اور یہ بھی نہیں کہ فرقے اور مسلک کا معاملہ، پسند اور ناپسند، ہم غیر ضروری طور پہ اپنی پسند اور ناپسند کو ہر جگہ ٹھونس دیتے ہیں. کچھ ہمیں لوگ پسند آتے ہیں، یہ فیکٹ ہے. آپ کو ہر بندہ پسند نہیں آتا، آپ کی بڑی خدمت کر رہا ہوتا ہے وہ، اس کے باوجود آپ کو ناپسند ہوتا ہے. مسٹ یو ٹیل ہم دیٹ آئی ڈونٹ لائک یو. اور بعض لوگ آپ کو غیر ضروری طور پہ پسند بھی آتے ہیں، ان کے ساتھ بھی واری صدقے جانے کی کوئی ضرورت نہیں. ایک نیشنل کاز کے لیے، کمیونٹی کاز کے لیے وننس کا مظاہرہ کرنا، یہ ایک میسج، واحد میسج ہے جو میں لے کر پاکستان کے بارے میں. باقی پاکستان کے بارے میں بہت زیادہ نہ تو پریشان ہوں. پاکستان جس طرف جا رہا ہے، پاکستان کو اسی طرف جانا چاہیے تھا. یہ اس کی ہمت ہے کہ ہم اسے جدھر لے گئے ہیں، اس کے باوجود وہ چل رہا ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان بالآخر بھاگتے بھاگتے چلتے 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 پھر سے اب ٹریک پہ آ جائے گا. ہم نے کاؤبوائے موویز میں دیکھا کہ چلتے چلتے ایک رتھ جو ہے اس کے پیچھے ڈاکو لگے ہوئے ہیں اور وہ بھاگ رہی ہے، بھاگتی جا رہی ہے، اور وہ بھاگتے بھاگتے مین ٹریک چھوڑ کر وہ ڈیزرٹ میں چلی جاتی ہے. اور پھر چلتے چلتے ایک شاٹ ایسا بھی آتا ہے، لانگ شاٹ میں آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ واپس ٹریک پہ آ گئی. تو پاکستان کے بارے میں اس خوش خیالی کا شکار ہوں. انشاءاللہ یہ ٹھیک ثابت ہوگی، پاکستان واپس اس کے اوپر آ جائے گا. یہ دو چھوٹے چھوٹے میسج ہیں، اس کے علاوہ کوئی پند و نسائے کا معاملہ یہاں پہ نہیں ہوگا. اور بدر صاحب سے میں ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں، نہیں کہ یہ واقعی بڑا لاجواب. میں اس کا جواب کچھ عرصہ پہلے دے چکا ہوں. مجھے یقین ہے چور صاحب آپ نے وہ ایپیسوڈ نہیں دیکھا ہوگا. میرے گھر ایک شو ہوا تھا آج سے کچھ عرصہ پہلے، جس کی کمپیئرنگ موسٹلی روبی انم نے کی تھی، اف یو ریمبر، میرے فارم ہاؤس پہ. تو اس نے بھی یہی سوال پوچھا تھا کہ یہ جو چیزیں آپ نے اکٹھی کر رکھی ہیں، ہنی البیلا، وہ 3 میجر کھلاڑی ہیں میرے، 3 میجر کمیڈینز ہیں. آغا ماجد ہے، ہنی البیلا ہے، اور آف کورس ناصر چنیوٹی ہے. میں نے تینوں کو، اور اس کی بخدا اس کی وجہ یہ نہیں کہ میں کسی کی مطلب، میں تو ویسے ہی بڑا جلاد صفت سمجھا جاتا ہوں ان کے معاملے میں، کام کے معاملے میں ہوں جلاد صفت، اور ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ بہت یہ درویش لوگ ہیں، بڑے نفیس لوگ ہیں، لیکن رج کے کیئرلیس بھی ہیں. یہ خیال نہیں کرتے ٹائم کا. ٹائم لائن ہمارے نزدیک آپ جانتے ہیں، ڈیڈ لائن، کیونکہ یہ جرنلسٹ نہیں ہے. آئی ایم گلیڈ کہ اسی بہانے آج یہ بات مجھے کرنے کا موقع مل گیا ہے. ہم سب جرنلسٹ ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ ڈیڈ لائن کا مطلب کیا ہے. تو یہ بھی ایک ٹریننگ ہوتی ہے کہ نان جرنلسٹ کو عام طور پہ ڈیڈ لائنز کی قدر و منزلت کا اندازہ نہیں ہوتا. تو سیم گوز ود دیز 3، یہ جو ٹرائیو ہے، 3 اسٹوجز میں انہیں کہتا ہوں. تو لیکن الحمدللہ میں پچھلے کئی مہینوں سے یہ بات کرتا چلا آ رہا ہوں کہ، اور میں اس پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ انہیں نظر نہ لگے کسی کی بھی، میں شاید میری نہ لگ جائے کہیں. تو کیونکہ بہت اچھی یہی نہیں، چھوٹے چھوٹے پلیئرز بھی جو ہیں جنہیں آپ نہیں جانتے، جو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، دے آر سو گڈ، ریمارکیبل پیپل، ویری اسکلفل پیپل اینڈ ویری ڈیڈیکیٹڈ پیپل. دے آر دیئر فار خبردار، ناٹ فار می. So this is the devotion, this is the height of patriotism, and they can kill themselves for the good of the show. They can die for the show. یہ ہونی چاہیے فیلنگ کہ آپ کو احساس ہو جائے کہ وہ ایک بڑی ٹیم ہے، اچھی ٹیم ہے. جہاں تک ان تینوں کا تعلق ہے نا، ان تینوں میں معاملات یہ ہیں کہ تینوں کی اپنی اپنے خواص ہیں، اپنی اپنی خوبیاں ہیں، اپنی اپنی خامیاں، شارٹ کمنگز بھی ہیں. سر فہرست میں سمجھتا ہوں کہ اگر تو مجھ سے کو پوچھے نا کہ مجھے پرفارمنس کس کی پسند ہے ایز این ایکٹر، تو وہ آغا ماجد ہے. آغا ماجد کا تعلق اس اسکول سے ہے جس کا کسی زمانے میں بہت بڑا، جو ہمارا پی ٹی وی کا اسکول تھا، پاکستان ٹیلی ویژن کا اسکول، پرفارمنس، بلا کی پرفارمنس. اور انڈیا میں بھی اتنی بڑی انڈسٹری ہونے کے باوجود ماں سوائے 4-5 کے میں آج تک بڑے ایکٹرز نہیں گنوا سکا. ایکٹرز، پرفارمر ہونا اور بات ہے، ایکٹر ہونا اور کمیڈین ہونا اس سے بھی مختلف بات ہے. تو آغا ماجد از ویری گڈ، ریمارکیبل، بٹ ہی از اے بیڈ کمیڈین وین ہی ٹرائز ٹو کریٹ کامیڈی بائی ہمسیلف. ایکٹر بہت بڑا کمال کا. نمبر 2 ہے ہنی البیلا. ہنی البیلا از اے ویری بیڈ ایکٹر، ویری بیڈ ایکٹر. اسے کہیں کہ یہ لائن اور تم نے اس طرح کر کے پرفارم کرنی ہے، وہ اتنی پتھیٹک کرے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے. لیکن پلے سے جب لائن کرے گا، پھر میں اس کو تھوڑا سا نا ماڈیفائی کرتا ہوں اس کی، تمہاری اس لائن کو، کیونکہ وہ فریم آف ریفرنس ہی نہیں ہے.
شو کے دوران میں نے کہا تم نے یہ کہنا ہے کہ شہری رحمان جب آئیں تو انہوں نے یہ کیا تو فلاں تو کہتے تھے یہ دسو کہ قاہرہ صاحب دا تعلق کیڑی پارٹی نال ہے. تو مطلب ہے یہ اس میں ان کا قصور نہیں ہے, ان کا فریم آف ریفرنس بہت محدود ہے ان معاملات سے, اور ہمیں اس کا الاؤنس دینا پڑتا ہے. ایک پھر ان کا ایون لیول آف کامیڈی بھی, جس طرح کی آڈینس وہ ہوتی ہے, آپ تو اس طرح کی آڈینس ہے ہی نہیں. اللہ کبھی آپ کو ایسا اس قابل نہ کرے, آپ کو اس مصیبت میں نہ ڈالے کہ آپ کو جا کے تھیٹر میں وہاں بیٹھ کر پراپر وہ تھیٹر دیکھنا پڑے. کبھی کبھار ہوتا ہے تھیٹر میں 70 فکروں کے بعد 2 فکرے اچھے نکل آتے ہیں. یہ وہ وقت تھے جب امان اللہ جیسے اسٹینڈ اپ آرٹسٹ ہوا کرتے تھے اور وہ پرفارم کرتے تھے, لیکن ان کے پیچھے بھی بہت تگڑا ہاتھ ان کے اسکرپٹ رائٹرز کا ہوتا تھا. وہ اب ختم ہو گئے, یہ رسٹی ہو چکے ہیں زیادہ تر. ہنی البیلا از ریمارکیبل ان لائنز ان کامیڈی, اور جب میں اس کو تھوڑی سی بلینڈنگ کرتا ہوں اور بلکہ زیادہ ہی کر دیتا ہوں کئی دفعہ, تو وہ اور زیادہ اچھا, پھر وہ اسی فکرے کو اور زیادہ اچھی تھرو میں دیتا ہے. وہ اس سے اچھا کوئی بھی اور نہیں کر سکتا, کوئی بھی اور نہیں کر سکتا, انکلوڈنگ امان اللہ, انکلوڈنگ امان اللہ. میں سمجھتا ہوں اگر آج حاجی صاحب حیات ہوتے, حاجی البیلا صاحب, تو وہ اس کے سامنے ریٹائرمنٹ لے لیتے, جبری ریٹائرمنٹ لے لیتے, کیونکہ اتنا شارپ ہو چکا ہے یہ, اتنا شارپ. اور تیسرا ہے ناصر چنیوٹی. ناصر چنیوٹی میں اللہ نے یہ ڈبل سم لگا رکھی ہے. ہی از اے ویری گڈ پرفارمر. اس سے اچھا نابینا, اس سے اچھا ٹیرا, اس سے اچھا مطلب جانگلی شاید ہی کو بنتا ہو. بہت اچھا, بڑا کمینہ, ایک انتہائی ایک نہایت اعلیٰ لیول کے کسی کوئی, اگر آپ نے کوئی کمینہ کیریکٹر جو ہے وہ دینا ہو, اپنے اندر کرپشن اور اپنے اوپر وہ تمام تر خباستیں طاری کر کے بات کرنا, تو وہ ختم ہے اس کے اوپر. ہی از نمبر 1. پھر ساتھ کامیڈی کا جہاں تک تعلق ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا, ہی از کوئک ویٹڈ, شارپ ویٹڈ, تو وہ بڑی اچھی یہ تینوں لوگ ایسے ہیں جو بڑے ریمارکیبل ہیں. البتہ آخری فکرہ میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ مجھے ذاتی طور پہ جو ہنسی آتی ہے نا, وہ ناصر چنوٹی کی شکل دیکھتے ہی آ جاتی ہے. اسے میں دیکھتا ہوں مجھے ہنسی آنے لگ جاتی ہے. اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ اس کا محاورہ, اس کا لہجہ, وہ بالکل وہ ہے جو میرا ہے, اور وہ جانگلی ہے, دریا کے کنارے, وہ چناب کے کنارے سے, میں راوی کے کنارے, موسٹلی ہم لوگ اسی طرح, بڑی اجڑ اور کروڈ انداز ہے بولنے کا, تو میں بہت انجوائے کرتا ہوں اسے. You can take a note of it that I am taking a vow, and I took a vow while I was addressing a huge gathering in Abu Dhabi and Dubai, that next time there will be no gate money. Next time no tickets will be sold, because this deprives my audience, this deprives of people who love me, and I reciprocate, I also love them. Regardless of my knowing them or not, it deprives them of me, it deprives me of them. And next time, inshallah ta'ala, whenever I go to the Gulf, the show will be not in some convention center, it would be under a huge marquee, and that marquee would not be on some mall road, it would be in the stadium. Maybe I am able to address those people, the gathering of, say, 10,000 people. 10,000 is a little too optimistic and exaggerated the figure, but 5, 6, 7,000 is workable, it is doable. Once you invite people, once you call people, that okay, come and join us. However, this involves a lot of money also. It is not easy to bring this whole lot of people and whole lot of equipment along. And there's a huge baggage of our costumes which we carry along. So it involves a lot of money. And that money should come from the corporate sector, people who can make the best use of these trips. And let not people suffer. So this is going to be a new thing, inshallah ta'ala, in my next trip. ہم انسان ہیں اور انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں, اور ہم اس سے سیکھیں. مثلا آج ابھی میں ایڈیٹنگ کر کے آ رہا تھا, ابھی رائٹ ناؤ جو سیٹرڈے کو شو چلنا ہے, اس میں بلکہ ضرور دیکھیے گا سیٹرڈے والا شو, اٹس اے بیوٹیفل شو. میں آج چونکہ میرے پاس ٹائم تھا تھوڑا سا, تو میں ایڈیٹنگ ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ سارے سیگمنٹس ہم رف کٹ کر کے, مجھے یہاں تک میں جہاں بھی ہوں واٹس ایپ کر دیتے ہیں, میں پھر ایک ایک اس کا دیکھ کے اسی کے اوپر ایڈٹ کر کے بھیج دیتا ہوں, یا نہ کر سکوں تو وائس میل میں کہہ دیتا ہوں یہ لائن نکال لو, یہ لائن نکال لو. تو ایک لائن تھی, ایک تو روبی کو 2 دفعہ مارا ہے لیڈی کانسٹیبل نے, تو
حالانکہ وہ بڑا فنی لگا ہے اب, لیکن وہ لیڈی کانسٹیبل ہنی بنا ہوا تھا, چاہے کچھ بھی ہو وہ مطلب ہے تو ہنی نا, ہنی از اے مین, مطلب پیپل نو کہ وہ کیا. تو میں نے وہ اپنی کامیڈی کل کر دی کہ کہیں یہ علماء نہ آ جائے کہ یار دیکھو نا آدمی نے عورت کو مارا, کیونکہ پہلے یہ علماء آ چکا ہے. ایک دفعہ غلطی سے ناصر چنیوٹی نے, وہ چونکہ ٹیرا بنا ہوا تھا باقاعدہ, ٹیرا تو اسے نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کر بیٹھا. دوسرا ایک اور لائن تھی جس میں تھوڑا سا شائبہ ولگیرٹی کا تھا, تھوڑا سا, وہ بھی ہنی کی طرف سے ہوا. میں دونوں کٹوا کے ابھی آ رہا ہوں سر. رانا صاحب ریسٹ ایشورڈ دیٹ کوئی شعوری کوشش اس کے پیچھے ہرگز نہیں ہوتی, چاہے کڈا بھی تسی مخالیہ فکرہ کیوں نہ کہتا ہوئے, ناٹ ایٹ آل, ہو نہیں سکتا, میرے حلق سے اترے گا نہیں. کیوں؟ یہ سب لوگ کیوں کرتے ہیں سارا کچھ؟ ریٹنگز کے لیے, پاپولیرٹی کے لیے. مجھے اب مزید ریٹنگ چاہیے. یہ بڑے میرے لیے شرم کا مقام ہوگا, میرے لیے بلکہ ڈوب مرنے کا مقام ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقام پہ پہنچایا میں اس پہ مزید اوپر جانے کے لیے وہ مینز اختیار کروں جو میں نے کبھی نہیں کیے. تو اس لیے ریسٹ ایشورڈ یہ بدعنوانی نہیں, بد نظمی ہے. بائی دا وے آئی ایم سوری آئی کوڈ ناٹ انٹروڈیوس ہر, بیک بینچ پہ بیٹھی ہیں, تشریف فرمائیں. آپ پہلے مل چکے ہوں گے ان سے, تو وہ میرے ساتھ ٹریول کر رہی ہیں. تو میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ میں کیلگری بائی روڈ جا رہا ہوں اور رک کے جاؤں گا, اور اس لیے آپ اگر ہمت ہے, دل گردہ ہے تو آپ وہ کیجئے, ورنہ میں اور رضوان شاہ تو ڈیفینیٹلی انشاءاللہ تعالی ہم بائی روڈ. اب اس سے یہ ہوگا کہ یہاں کے اتنی چیزیں ہمارے فریم آف ریفرنس میں آ جائیں گی کہ ایک طویل عرصہ تک جب ہم مونٹریال کا ذکر کریں گے, ٹورانٹو کا ذکر کریں گے, 401 کا ذکر کریں گے, شدید بارش کا تذکرہ کریں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ اتنا, جیسے ایک لائٹ بلنک ہوتی نا آپ کی روح کے اندر, ایک لائٹ بلنک ہوا کرے گی کہ یار ہم کیوں, یا آپ پاکستان بیٹھے ہو نا تو آپ کو بالکل کوئی ایسا احساس نہ ہو. آپ بیٹھے ہیں پردیس میں اور آپ سمجھیں گے کہ اس دن ایک سبلائم طریقے سے ہم نے آپ کا تذکرہ کیا ہے, آپ اس کو بہت اچھا فیل کریں گے. دس از گوئنگ ٹو بی اے میجر چینج کہ جب بھی 5 سال 4 سال 2 سال جب تک یہ ٹیم انٹیکٹ ہے, ٹیمیں ویسے بنتی ٹوٹتی رہتی ہیں. کبھی میں ہمیشہ جب سہیل احمد کو چھوڑا تھا تو میں نے گزارش کی تھی جو اسے سخت ناپسند ناگوار گزری, میں نے کہا جی کامیڈی میٹر کرتی ہے, کمیڈین میٹر نہیں کرتا. کامیڈی میٹر کرتی ہے, گفتگو میٹر کرتی ہے, ہوسٹ میٹر نہیں کرتا. میری جگہ کل کو جو بھی آئے گا میرے سے اچھا ہوگا ہی تو یہ شو لے کر اوپر جائے گا, ورنہ یہ شو دھڑام سے نیچے آن گرے گا. تو بندہ میٹر نہیں کرتا, بندہ جو کر رہا ہے اس کا رزلٹ وہ میٹر کرتا ہے. ایسا تو نہیں دل محمد صاحب کہ ہم ہار کی آڑ میں کوفتوں کا معاملہ گول کر گئے ہوں. میں کوفتوں میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوں گا, وہ جب چاہے بسم اللہ نرگسی ہوں یا نرگسی نہ بھی ہوں, لیکن یہ کہ میں بسم اللہ, اور آئی فیل ویری آنرڈ, آئی فیل ویری گلیڈ دیٹ یو ہیو آفرڈ می سچ اے ریمارکیبل تھنگ. ہار میرے حساب سے, آپ نے ابھی میری گفتگو سن لی ہوگی, ہار ایک ایسے ہی ذرا تھوڑا سا جو ہے نا کشکا ہے جس سے میں بھاگتا ہوں. کوفتے البتہ جی آپ نے ہار کہا تھا نا جی, ہار پہلے پہنانا ہے یا بعد میں؟ میں تو ہار کے حق میں ہی نہیں ہوں. ہار مسٹ ہے, ہار لازمی ہے. اچھا جی شاہ صاحب تسی جو مناسب سمجھو گے تو جب آپ کہیں گے سر, اگر آپ خود مناسب ابھی سمجھتے ہیں تو میں ابھی حاضر ہوں, بعد میں بھی حاضر ہوں گا, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے کوفتے بھی ضرور کھائیں گے. شو میں نہیں, لائیو براڈ کاسٹ میں نہیں. ہاں لائیو براڈ کاسٹ پوچھ رہے ہیں یا لائیو شو؟ یہ شو, یہ بھی شو ہوتا ہے نا. لائیو ٹی وی شو میں ہرگز نہیں. وہ کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے جو انہیں, مثلا ان میں سے 2 اسٹوجز ہیں جو لائیو کے وہ ریفریشر کورس کر چکے ہیں. مطلب ہے ناصر چنیوٹی از ناٹ الاؤڈ کہ وہ, کیونکہ وہ تھوڑا سا اسکڈ مسل بھی ہے, تو اس لیے ہم اوائڈ ہی کرتے ہیں. لیکن اب یہ سمجھدار ہو گئے. ایک وقت تھا امان اللہ بیٹھا تھا شو میں, اور شکر الحمدللہ میں نے ایک بڑے بر وقت, میں چونکہ ایک طرح سے ان کا والد بھی ہوں اور ان کی امی بھی ہوں, مجھے پتہ چل جاتا ہے اب یہ کیا کرنے لگا ہے اور کہاں پہنچ رہا ہے اور کیا سوچ ہے اس کی. تو میں بھانپ کیا یہ کچھ کہنے لگا تھا, تو بعد میں نے پوچھا کہ کیا, تو بڑی خطرناک بات تھی جو اس نے کر دینی تھی.
اور امان اللہ کو شوق چڑھتا ہے بعض اوقات اپنے جھٹکے انداز میں دانش کرنے کا، تو یہ ہرگز شو میں کسی کو شو میں بلکہ تھوڑی سی بھی بات جو چبھتی ہوئی ہو یا کنفیوزنگ ہو، زمانویت والی ہو، تو ٹی وی شو میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ لائیو میں کر دیں، ریکارڈڈ میں جتنا مرضی کریں. اس طرح کے شوز جیسے ہم کر رہے ہیں، اس کا تو تجربہ انہیں اتنا زیادہ ہے کہ وہ میرے بھی استاد ہیں. دے نو کہ کیا بات کرنی اور کیا نہیں کرنی، اور وہ جو کہہ رہے ہیں وہ میری تحریر نہیں ہوتی، وہ پلے سے بھی کر دیتے ہیں. دے آر سینسیبل انف، کوئی ایسا وہ نہیں ہوتا. پچھلا چینل بھی دلیر ہوتا تھا بدر صاحب ایک زمانے میں، جب تک اس نے انہیں پھر بم نو لت مار دیتی نا، پھر اس تو بعد بہت ہی ڈرپوک ہو گیا. تو جب تک نہیں تھا اس وقت تک بہت دلیر تھا، بلڈوز کیا کرتا تھا. لیکن یہ چینل جو ایکسپریس ہے، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ مجھے قطعاً کوئی ضرورت نہیں اس کی تعریف و توصیف کرنے کی. اس بیچارے کو پتہ بھی نہیں ہوتا جو اس کا اونر ہے. میں نے ایک دن پوچھا، میرے گھر آئے وہ، تو میں نے کہا کہ آج تک سال پورا ہو چلا ہے، آپ نے کبھی مجھے کوئی گائیڈ لائن نہیں دی، کوئی مجھے سجیسٹ نہیں کیا، یا ایک بڑے سبلائم طریقے سے بندہ ڈراپ کر دیتا ہے کہ یہ نہ کریں وہ نہ کریں. میں نے کہا بات سنو، تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا تجربہ کتنا ہے جرنلزم کا؟ اٹس اباؤٹ مور دین 20 ایئرس، میرا از لیس دین 10 ایئرس. تو میں کیسے تمہیں گائیڈ کر سکتا ہوں؟ تم ٹھیک کر رہے ہو. اور وہ عجیب بزرگ ہے، وہ بڑا دلیر بزرگ ہے، دلیر آدمی ہے. اس نے کبھی وہ اس طرح کا معاملہ نہیں کیا. میں نے پوچھا کہ یہ آپ نے ایگریمنٹ میں مینشن نہیں کیا کہ خبردار کے حقوق ہمارے ہیں یا کس کے؟ تو واشگاف انسٹنٹینیسلی انہوں نے کہا کہ جس دن تم چلے جاؤ گے ہم یہ شو بند کر دیں گے. وی ول پل دا پلگ آن دس شو، وی ول ناٹ ڈو دس شو. We will try to bring in some other show better than this if we are lucky. If not, this show will go down the tube. تو اس لیے یہ آپ کا ہے، یہ سوغات جدھر بھی آپ جائیں گے کریں گے، ہم آپ کو جانے دیں گے یا نہیں جانے دیں گے یہ ایک الگ بات ہے. تو اس لیے یہ میرا ہے شو، خبردار میرا ہی رہے گا. اور میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے جو ہے نا جلد از جلد، میں سمجھتا ہوں کہ میں اس میں کچھ ماڈیفیکیشنز کر کے اگر میں نے کیا آگے چل کے، میں کچھ 2-4 سال بعد سوچ رہا ہوں کہ ریٹائرمنٹ لینے کی، کیونکہ بہت سارے کام ہیں جو بیچ میں الجھے ہوئے ہیں، رکے ہوئے ہیں. میں بڑا سیریسلی ایک فلم پہ کام کر رہا تھا، پھر دوسری فلم پہ شروع کیا. اب آ کر میں نے پھر سوچا کہ نہیں، یہ کبھی جب وقت ملے گا تو اس وقت میرے جو ہے نا میرے بس کا روگ نہیں رہے گا، کیونکہ فلم بھی بہت مشکل کام ہے. اگر مجھے کرنی ہے تو میں ابھی سے یہ بیڑا اٹھا لوں. تو میں نے اٹھا لیا ہوا ہے. آئی ایم سیریسلی ورکنگ آن اے فلم. لیکن 2-1 سال میں 3 سال میں جب میں اس شو کو بالکل ختم کر دیتا ہوں، بند کر دوں. میری خواہش تھی کہ میری بیٹی وہ ولایت پڑھنے گئی تھی، تو اس وعدے کے تحت گئی تھی کہ جب واپس آئے گی تو میں اس شو کے لیے اسے تیار کروں گا. اور اس میں ایجوکیشن چاہیے. ایک ینگ لڑکی آؤٹ اسٹینڈنگ، کوئک وٹڈ، شارپ، اور جو بڑی تیز بات بھی کر سکے، رسپونڈ بھی کرے. اور دوسرا میں نے کہا میں ساتھ بیٹھ کے کروایا کروں گا، میں ساتھ بیٹھا کروں گا، لیکن ناٹ ان فرنٹ آف دا کیمرہ. تو لیکن وہ بھاگ گئی، اس نے کہا نہیں میں نہیں کر سکتی، یہ میرے بس کا روگ ہی نہیں. وہ 4 دن آئی بیچاری، حالانکہ میری پروڈیوسر ہوا کرتی تھی جیو میں شی پروڈیوسڈ دس شو. عائشہ نے یہ شو کو ولایت جانے سے پہلے پروڈیوس کیا، کافی دیر تک رہی ہمارے ساتھ. تو وہ کہتی کہ نہیں میرے بس کا روگ نہیں ہے. میں جب اس سے ریٹائر ہوں گا تو انشاءاللہ تعالی میں پھر فلموں کی بھرمار کروں گا. یہ ہو سکتا ہے میرا سوان سانگ ہو، میرا آخری پڑاؤ جو ہے، آخری اسٹیشن فلمز ہوں گی انشاءاللہ تعالی. اب دیکھیں، میں 1,00,000 مرتبہ یہ نہیں ریٹنگ کا تو ریٹنگ کم بھی نہیں ہوگی. اچھا، یہ ویسے ریٹنگ کا بھی میں آپ کو ایک بات ایک گزارش کر دوں کہ یہ ایک چیز جو بن جاتی ہے نا، بڑی محنت سے بنتی ہے، اور خراب ہوتے ہوتے دیر ویسے کہتے ہیں خراب ہوتے وقت نہیں لگتا، بہت محنت سے بندہ اوپر جاتا ہے، دھڑام سے نیچے کوالٹی میں نیچے آن گرتا ہے. لیکن ریٹنگ میں پھر بھی لائلٹی لوگوں کی رہتی ہے کہ یار شاید اب بہتر ہو جائے. آپ دیکھ لیجئے پچھلے کئی شوز ایسے ہیں، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو مینشن دا نیمز، کہ وہ آہستہ آہستہ جب بالکل ہی مایوس ہو رہے ہیں لوگ تو تب ریٹنگز نیچے گئی ہیں، ورنہ فوری طور پر ریٹنگ نیچے نہیں جاتی. میں 1,00,000 مرتبہ کوشش کرنا چاہوں گا، میں 1,00,000 مرتبہ ایسا سیگمنٹ انٹروڈیوس کرنا چاہوں گا. یہ میرا موسٹ فیوریٹ سیگمنٹ ہوگا سر.
ادب کے بارے میں اگر میں نہیں بات کروں گا تو اور کون کرے گا؟ ہم ورثے میں ملا ہے ادب از مائی مڈل نیم. اگر ادب نہ ہوتا, ادب سے شغف نہ ہوتا, وہ ماحول نہ ہوتا, تو یہ شو میں اس کا عشر اشیر بھی نہیں کر سکتا تھا. لیکن اب ایک ریڑھی بان کا کیا قصور ہے جس کو پتہ ہی نہیں منٹو کون ہوتا ہے؟ یا تو اس کا پلنتھ آپ سکولز میں بتا دیں کہ بھئی افسانہ یہ ہے, شاعری یہ ہے, شاعری یہ کرتی ہے, افسانہ یہ کرتا ہے, لٹریچر یہ کرتا ہے, لٹریچر تمہاری زندگیوں میں یہ تغیرات, یہ تبدیلیاں لاتا ہے. اس کو آہستہ آہستہ سمجھ آئے. پہلے تو اس کو اسکول بھیجیں بیچارے بد نصیب کو, جس نے اسکول کی شکل نہیں دیکھی, جس کو پتہ ہی کچھ نہیں. اسے آپ جب ایک ہیوی ڈوز, پتہ نہیں فرنگ آصفیہ وہ کس طرح برداشت کر لیتا ہے, تون و کرہن وہ اس لیے برداشت کرتا. اور اب آپ کہیں گے کہ مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں یار سیریس بات ہو رہی ہوتی ہے, یہ ہنی کا بچہ بیچ میں بک بک شروع کر دیتا ہے. اب اسے نہیں پتا یہ جو تنقید کر رہا ہے کہ تم ولایت سے پڑھ کر آئے ہو, تمہارے نزدیک یہ واقعی دخل در معقولات ہے. لیکن وہ شخص جو جماہیاں لے رہا ہے کہ یار یہ بیماری مگروں لے, اس کے بعد گانا ہے, اس کے بعد پھر ہم دیکھیں خسرے آ جائیں گے, وہ کیا بات ہے, پھر وہ ہو گل و گلزار ہو جائے گا. تو میں اس کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے بیچ بیچ میں کامیڈی کرواتا رہتا ہوں. یہ ایک ٹیکنیک ہے. تو اس لیے سر آئی وش ہاں ایک نیا پروگرام کو ہوتا لٹریچر سے متعلق, بلکہ لٹریچر میں تو شدید قلت ہے اس وقت, بڑی ڈرت ہے وہاں پہ. میں سمجھتا ہوں لٹریچر اچھا کریٹ ہو ہی نہیں رہا. اچھی شاعری جو تھی وہ پڑھ لی ہم نے, اچھا افسانہ پڑھ لیا, اچھا ناول, اچھے ناول نگاروں کے اچھے ناول جب آتے ہیں تو سر سنتے رہتے ہیں کہ یار یہ اچھا ناول تھا یا وہ اچھا, یہ کیا ہے اس میں, بلکہ یہ تو ناول بھی نہیں ہے. میں 20 مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں کہ اچھی چیز اچھی, جیسے اچھی کمپوزیشن ہی نہیں. دیکھیں ایس ڈی برمن چلا گیا اب, تو اب آپ کو کمپوزیشن ہی نہیں مل رہی اچھی. وہ رشید اترے جب تک اب نہیں آئے گا اگلا, تب تک آپ کو اس لیول کی کمپوزیشنز نہیں. تو یہ ساری کریٹیوٹی, یہ سارے معاملات ہو چکے ہیں. میں تو چاہوں گا کہ اس کو ریوائیو کریں, اس کی نشاط ثانیہ کی اشد ضرورت ہے. وی ڈیسپریٹلی, آور لٹریچر نیڈز اے رینیسانس. ہاؤ, وین, یہ اب علماء کو چاہیے, آپ لوگوں کو چاہیے ڈیسائیڈ کریں. توقعات صرف آڈینس سے ملنا, آپ لوگوں سے ملنا, اور کیلگری دیکھنا, مسیساگا دیکھنا. میں بڑا اچھا نیاگرا فالز آف کورس وہ میں نے دیکھا ہوا ہے, چونکہ اس سائڈ سے دیکھا ہوا ہے, ادھر سے نہیں دیکھا. اب کل ویزا والی خاتون مجھ سے, وہ جب اس نے اسٹیمپ کرنا تھا تو باتوں باتوں میں کہنے لگی کہ دیکھ کے پاسپورٹ کے, تم کینیڈا نہیں ہے. میں کہ یہ واحد اہم ملک ہے جہاں میں آج تک نہیں آیا. تو مجھ سے شکر اس نے پوچھ نہیں لیا کیوں, ورنہ مجھے بتانا پڑ جانا تھا, اور لمبی کہانی جو ہے نا, تو شاید وہ بھی پھر نو کر دیتی. واشنگٹن ڈی سی میں میری لڑائی ہو گئی تھی ایک ویزا خاتون کے ساتھ, ویزا آفیسر کے ساتھ. مجھے کہنے لگی, میں اسے 26 سال کا تھا, تو کہتی تم وہاں جاؤ گے, شادی کر لو گے, تم وہاں رہو گے, مجھے آئی ڈونٹ ٹرسٹ یو. میں پڑھ رہا تھا امریکہ میں, میں نے کہا یہ اس سے 10 گنا بہتر اکانومی نہیں تو 2 گنا تو ضرور ہوگی. میں نے اگر یہ سارا کچھ کرنا ہے تو میں یہاں جھکنا مار لوں جہاں میں بیٹھا ہوں. میں صرف بفلو جاؤں گا, میں نے جانا ہے وہاں پہ, جاتے جاتے میں ذرا سوچ رہا ہوں کہ نیاگرا فالز وہاں سے ہو کے 10 دن کے لیے, 5 دن 4 دن کے لیے مجھے دے دو ویزا, میں واپس آ جاؤں گا. تو شی ڈڈ ناٹ پرہیپس لائک مائی فیس, or she did not agree with the line of argument I had. She refused, and she refused very rudely. So I started, I lost my head. تو وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو اس نے ٹھک کر کے بند کر کے, تو میں نے بھی اس وقت سوچا کہ اب کبھی میں خصوصی شوق اور ذوق کا اظہار نہیں کروں گا کینیڈا جانے کے لیے. وہ اللہ تعالیٰ کوئی سبیل پیدا کر دے. تو یہ بھائی صاحب ایک دفعہ تشریف لائے, انہوں نے کہا جی میں آپ کو کینیڈا لے جانا چاہتا ہوں. میں نے سوچا شاید وہ وقت 30 سال بعد, 30 ایئرس, 30 سال بعد اللہ نے بھیجا بھی تو شاہ جی کو. تو اٹ واز اے مزیدار انسیڈنٹ کہ بہرحال پھر یہ اس طرح بن گیا. باقی توقعات مجھے جو ہیں وہ یہی ہیں کہ اسی بہانے میں لوگوں کو جانوں گا, اس ملک کو جانوں گا. میرے کولیگز ہم ہف گئے ہیں گورا جی کام کر کر کے. میں بتا نہیں سکتا آپ کو کہ پچھلے رمضان سے پہلے نان سٹاپ کام کر, جب سے میں نے چینل چینج کیا ہے, ہوا یہ کہ ایک دن ایک مہینے کے لیے آڑو گرنیڈ چلا گیا کہیں, وہ واپس آیا تو ناصر چنیوٹی کو جانا تھا, پھر تینوں کو جانا تھا. ہم کیا کرتے ہیں ایک دن میں 3 شوز بھی کرتے رہے, ریکارڈ کر کر کے, پیک کر کر کے. سچ پوچھیں تو ابھی ہم نے وہ کوالٹی جو بیٹھ کے تسلی سے دی جا سکتی تھی وہ ہم نے دی نہیں. لیکن پھر بھی یہ جو نئی چیزیں انٹروڈیوس کی ہیں, خاص طور پہ منی تھیٹر,
اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت اس میں ڈال دی. اور پھر فریڈم, ایڈیٹوریل فریڈم ایک ایسی چیز ہے جو آپ مجھ سے 10 گنا زیادہ جانتے ہوں گے, کہ آپ کے پرنسپلز آپ کو یہ کہنا شروع کر دیں یار یہ کیا کر رہے ہیں آپ, نہ یہ نہ کریں, آپ یہ نہ کریں, وہ نہ کریں, تو آپ کا ہاتھ کانپنے لگے گا. اور اگر جرنلسٹ کا ہاتھ کانپنے لگے, یہ بالکل ایسے ہی جیسے سرجن کا ہاتھ کانپتا ہے, تو جرنلسٹ اور سرجن کا ہاتھ ایک ہی جیسا ہونا چاہیے, اس میں کپ کپی نہیں آنی چاہیے. جس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑے اچھے شوز ہم آنے والے دنوں میں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہاں جو ہو رہا ہے بہترین ہو رہا ہے. رستے میں ہم بہت ساری صحبتیں کاٹ کر بھی آئے ہیں, لیکن دیٹس اے پارٹ آف دس ڈرل, از اے پارٹ آف دس پیکیج. کہ جو آپ نے جرنلسٹ بننے کا شوق چرایا تھا نا, تو اس وقت یہ سوچنا چاہیے تھا. میں ویسے بڑی بھگت چکا ہوں ٹف سچویشنز, ویری ٹف سچویشن. میں کرائم رپورٹر ہوا کرتا تھا نیشن میں, تو یہاں امریکہ سے تازہ گیا تھا. جو پہلا واقعہ جو مجھے یاد, جو میں اپنے میموارز میں بھی ذکر کروں گا اس کا, میں اوکھا سوکھا ہو کے یہاں سے نائکی کے جاگرز خرید کے لے گیا. اور پہلا دن تھا جب میں محرم کے, یہ 86 کا اگر آپ کو یاد ہو, 86 میں بڑے بلوے ہوئے تھے محرم میں, لاہور بہت پریشان ہوا تھا. تو میں کرائم رپورٹر تھا, تو پہلا دن گوال منڈی میں رات کے وقت تھا, ہم کام کے دوران, وہ میرا نیا نائکی سیدھا اتنا بڑا وہ گٹر اور گند کا وہ تھا وہ سلسلہ, اس کے اندر جا پڑا, پینٹ سمیت سارا وہ. دیٹ واز, بتایا گیا جی دس از اے پارٹ آف دا ڈرل, دس واز دا پیکیج, دس واز دا کریئر وچ یو پریفرڈ. تو یہ سارا کچھ جو ہوتا ہے, سفر کی صحبتیں, ملنا ملانا, یہ سارا اس کا حصہ ہے. یہ بات درست ہے آپ کی, چونکہ ہمارا تو رننگ سلوگن ہی یہ, خبردار نکالوں سے ہوشیار, ہے نا. یہ آپ نے پڑھا ہوگا, یہ پتہ نہیں اس کے اوپر ہے کہ نہیں, اس کے اوپر آپ کا نہیں ہے, وہ ہمارا رننگ سلوگن ہی ہے. اگر وہاں پہ جو ہمارا ڈیلی ایڈ چھپتا ہے نا اخبار میں, خبردار, ٹیگ لائن ہے اس کی, نکالوں سے ہوشیار. چونکہ ہر کوئی یہ کام کر رہا ہے, یہ کام اتنا آسان ہوتا تو شاید ہر چینل سارے پروگرامز ہی اسی فلیورنگ کے ساتھ وہ دکھاتے. یہ بڑا مشکل کام ہے. میں جو بات انڈر اوتھ کی کر رہا ہوں, کہ آخری مرتبہ جو میں نے ایکسپیرینس کیا, یہ ایک تو حکمران اس کا بڑا اثر لیتے ہیں, ایک چیز کا, ہماری ایک مخبری کو یوں سنا جاتا ہے, اور اس کے اوپر مطلب ایک گلہ آ گیا ایک دن کہ یار یہ کیا آپ نے بتا دیا کہ پنجاب ہاؤس میں جو ہے وہ اتنے کمرے جو ہیں میڈیا سیل کے, تو یہ تو غلط بات ہے نا, دیکھیں آپ زیادتی کریں آفتاب صاحب, 32 کمرے تو ہیں ہی نہیں وہاں پہ. میں کہ ایک سیکنڈ, آپ کو اعتراض کمروں کی تعداد پہ ہے یا آپ اس کی صحت سے انکار کر رہے ہیں؟ ہے تو صحت تو ٹھیک ہے, کمروں کی تعداد ٹھیک نہیں ہے. اب دیکھیں صورت حال, یہ چند دن پہلے مجھے ڈی آئی جی کا فون آیا, اس نے کہا رات کو جو آپ نے لتے لیے ہیں نا ہمارے, اگر آپ کو یاد ہوگا میں نے ٹرالیز کا ذکر کیا, تو وہ ٹرالیز جو سٹف ہوئی ہوتی ہیں توڑی کے ساتھ, یو انڈرسٹینڈ دیٹ, توڑی, بھوسا, گاربیج اس کے اندر, یا کوئی جو بھی, وہ رات 11 بجے سے آنورڈز ایک طوفان بدتمیزی ہے جو برپا کر دیا جاتا ہے سڑک. اور لاہور 11 بجے تو وارم اپ ہو رہا ہوتا ہے. یہ پرانے دور کے قوانین ہیں کہ جی لاہور بند ہو جاتا ہے, لاہور کمزور ہو جاتا ہے, کم ہو جاتا ہے, ٹریفک کا زور ٹوٹ جاتا ہے. ٹریفک کا کوئی زور نہیں ٹوٹتا. تو میں نے وہ مٹی پلید کی جتنا مجھ سے ہو سکا. اللہ تعالیٰ نے پھر اس وقت مجھے کچھ لائنیں ایسی عطا کر دیں. تو اگلے دن ڈی آئی جی صاحب خود تشریف لائے, انہوں نے کہا آفتاب بھائی آج کے بعد اگر نظر آ گیا آپ کو, تو میں یہ عہدہ, میں یہ نہیں کہتا میں پولیس چھوڑ دوں گا, میں یہ عہدہ چھوڑ دوں گا, میں کہیں اور چلا. اور واقعی اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے, سلامت رکھے, کہ اس نے پھر اس بات کا حق ادا کیا. کہ پھر تو یہ ہے اس کا فائدہ, کہ جو اصلی جگہ سے بات ہوتی ہے اور جو دل سے نکلتی ہے وہ واقعی اثر رکھتی ہے. جرنلسٹ ہو, اس کے اندر 4-5 چپیں لگی ہوں, ایک جرنلسٹ کے اندر 4-5 مختلف چپیں. اس کی انیٹمی کسی دن میں علیحدہ بیٹھ کے آپ کو سمجھاؤں گا, اس وقت کیمرے کے آگے نہیں, کہ وہ سب جب موجود ہو جائے گا تو ایک لمحے میں آپ کو اس جیسے شو کا ایک بڑا اچھا چرب زبان حاضر دماغ ہوسٹ مل جائے گا. تو جب تک وہ نہیں ہوتا تب تک تو پھر آپ کو یو ہیو ٹو بیئر ود اے مین لائک می. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پہلے سوال کا جواب اس طرح دے دوں آپ کو پہلے, کہ جو خبردار اور خبرناک میں جو کوالٹی کا فرق ہے نا, وہ ہے ایڈیٹوریل فریڈم. میں نے پہلے یہ گزارش کر دی ہے. ایڈیٹوریل فریڈم کی وہاں پر میں سمجھتا ہوں وہاں پر ہڑ آیا ہوا ہے. اتنا ایڈیٹوریل فریڈم ہے کہ خدا نہ خواستہ کہیں میں سمجھتا ہوں کہ کبھی کبھار ہم اس کو مس یوٹیلائز نہ کر بیٹھیں, اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھا لیں. جس طرح نیاگرا فال سے پانی گر رہا ہوتا ہے نا, ہمیں تو اتنا فریڈم دیا کہ جو آپ کہہ دیں گے نہ صرف ہمیں قبول ہے, ہم آپ کے پیچھے کھڑے. کیوں؟ یہ ٹرسٹ ہے آپ میں. اور لکھانی صاحب کو پتہ ہے, اندازہ ہے
کہ میں ایڈیٹوریل فریڈم کو کتنی اہمیت دیتا ہوں اور مجھے انٹیکٹ رکھنے کا ان کو مطلب اور کوئی شاید مؤثر ٹوٹکا میرے اوپر کام نہیں کر سکتا ماں سوائے اس کے کہ آپ کی ایڈیٹوریل فریڈم کو کبھی کوئی زد نہیں آئے گی، آپ فکر نہ کریں. یہ سب سے بڑی یہاں پہ ایک انجوائمنٹ ہے جو میرے جیسا بندہ سمجھ سکتا ہے. نمبر 2، یہاں پر ہم نے انٹروڈیوس کی ہیں ایک دو نئی چیزیں، نئی اختراعیں. وہ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت شاندار تجربہ رہا ہے، اور وہ ہے منی تھیٹر کا. منی تھیٹر نے اجڑے ہوئے تھیٹر کو پھر سے ریوائیو کر دیا. اصلی تھیٹر یہ ہوتا تھا، صوفی تبسم ان کے صاحبزادے کے دور اور رفیع پیر کے دور کے تھیٹر جو جن کی ہم مثالیں دیتے ہیں وہ یہ ہوا کرتے تھے. پھر تیسری بات، یہاں لاجسٹیکلی مجھے کبھی نہیں روکا گیا کہ جی آپ کو اگر 10 روپے سے لے کر 10 لاکھ روپے کی فوری طور پہ چیز چاہیے تو صرف میرے سگنیچر پہ الحمدللہ وہ پرووائڈ کر دیتے ہیں. اور یہ میں محض زبانی کلامی نہیں کر رہا، ہم نے کر رکھا ہے اس طرح. اور کبھی کسی نے ناک بھون نہیں چڑھائی کہ یہ آپ نے کیوں کیا. انہیں پتا جب کیا ہوگا تو ظاہر ہے کوئی ضرورت ہوگی تو اس کے تحت کیا نا. تو یہ تینوں چاروں چیزیں مجھے یہاں پر بہت انجوائے کیے. میں گزشتہ چینل میں واحد چیز جس کو میں مس کرتا ہوں، واحد چیز، وہ ہے میر شکیل الرحمان کی ذات. وہ واحد آدمی تھا جس کے ساتھ میری بڑی دوستی تھی، بڑا لاجواب آدمی تھا. اور جب تک وہ ایکٹیو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جیو تھا اور بڑا لاجواب. لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے نا. ایک اب وہ اسٹرینگتھ، سگنل کی اسٹرینگتھ ہوتی ہے، جیسے وائی فائی میں لکھا ہوتا ہے اوپر کہ پور ہے، ویک ہے، ایکسیلنٹ ہے. تو وہ مجھے کچھ ویک محسوس ہوئی تھی جس کی بنا پر یہ بیسک ریزن تھی چھوڑنے کی. یہ تو میں آن ریکارڈ بتا رہا ہوں، یہ نیٹ پہ چڑھ جائے آئی ڈونٹ ریئلی مائنڈ. اگر اس کے لیے جو ہے استبدادیت یا اس کے اوپر کوئی ایک شعوری کوشش اس کو سمدر کرنے کی، سنب کرنے کی ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو آئیڈیل ہوتا ہے بہترین لٹریچر کریٹ کرنے کے. والٹیئر سے بہتر لٹریچر کس نے، روسو سے اچھی باتیں کس نے کہی ہوں گی؟ وہ سایہ شمشیر میں ہی ہوتی ہیں. بہت شاندار لٹریچر کریٹ ہوتا ہے. اس لیے کسی کی طرف سے دباؤ جو ہے نا وہ تو اس کو چار چاند لگا دیتا ہے. یہ مچھر جاتا ہے لٹریچر، اندر کا لکھاری مچھر جاتا ہے، مچل اٹھتا ہے کہ اچھا کیونکہ اس نے اگینسٹ دا ٹائڈ تیرنا ہوتا ہے، اسے تو موقع چاہیے، امپیٹس چاہیے اس کے لیے. اس لیے اس کو رول آؤٹ کریں. دوسرا، لوگ پڑھے لکھے ہیں یا نہیں ہیں اس کو سمجھنے، پہلے بھی لوگ اتنے ہی فہیم ہوتے تھے جتنے کو آج ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر جس نے جو چیزیں آج بھی بڑی لاجواب چیزیں کریٹ ہوتی ہیں لیکن کم بہت کم نہ ہونے کے مترادف. پھر اور چیزوں میں کریٹیوٹی ہو رہی ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ہو رہی ہے، وہ بھی تخلیق ہے. لٹریچر میں نہیں ہو رہی، اس میں کوئی شک نہیں. موسیقی میں نہیں ہو رہی، موسیقی اور طرح کی ہو جائے. اصل چیز ہے انحطاط ہے جو سوسائٹیز میں آتا ہے. اور یہ سوسائٹی ایک میں نہیں آتا. جو آپ گلوبل ولیج بن رہے ہیں نا، آپ کی بیماریاں بھی ایک جیسی ہو رہی ہیں، ان میں یکسانیت آ رہی ہے. آپ کے اندر جو آپ کے مسائل ہیں وہ بھی ایک طرح کے، آپ کی خوشیاں، خوشگواریاں وہ بھی ایک طرح کی ہو رہی ہیں. آپ میٹیریلسٹک ہو گئے، اس میں کوئی شک نہیں، بے پناہ میٹیریلسٹک ہو گئے. یہ اسی انحطاط کی ایک وجہ ہے. یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہ دونوں میں سے ایک کاز ہے اور ایک ایفیکٹ ہے. ہو سکتا ہے یہ ایفیکٹ ہو سکتا ہے یہی کاز ہو. تو اوور آل جو ڈکے آیا ہے نا سوسائٹیز میں، ویلیوز میں، سوچ میں، اس نے اڑا کے رکھ دیا ہے آپ کی تخلیق کو. آپ کی تخلیق تباہ ہو کرے. مجھے ایک صاحب نے پوچھا، اتفاق سے وہ بھی صاحبہ تھیں، کہنے لگی جی آپ چونکہ پڑھتے نہیں ہیں، ہم اتنی شاعری ہو رہی ہے آج کل، آپ دیکھ نہیں رہے. آپ کو میں نے کبھی چوپال ایک جگہ اگر آپ کو پتہ، لاہور میں نہیں کبھی گیا، وہاں پہ جا نہیں سکا. ظفر اقبال صاحب ہر تیسرے دن وہاں پائے جاتے ہیں. اور بھی ایک دو جگہ ہیں جہاں پر ایکٹیویٹی سے انکار نہیں کیا جا سکتا. ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، علم و ادب بالکل تو ختم نہیں نہ ہوا. تو یہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے لیکن اس کا آؤٹ کم نہ ہونے کے مترادف ہے. مجھے کہنے لگی کہ آپ چونکہ وہاں جاتے ہی نہیں ہیں، آپ نے اچھا افسانہ نہ سنا ہے نہ پڑھا. میں کہ بات سنیں، میں بلیف کی بات کر رہا ہوں، کوئی رنگ بازی نہیں کر رہا. اچھا افسانہ، اچھا شعر، اچھی فلم، اچھی کمپوزیشن یہ پھول کی طرح ہوتی ہے. یہ جہاں پڑی ہوگی نا، اس کو اپنا اشتہار لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی. بندہ خود چل کے جائے گا، اس تک خود پہنچے گا. تو اس لیے جب ہوگا تو پنجابی سے کہتے ہیں چڑھے چند نہیں لک دے. چند جدو چڑھ جاتا ہے تو پھر لوکی ویکھتے ہیں انہوں کہ یہ ہے، یہ موجود ہے.
تو جب چاند چڑھے گا تو ہم اس کی بالکل مدح کریں گے, اس کی تعریف کریں گے. اوکے آفتاب بھائی, ایک بار پھر آپ کا بہت بہت شکریہ سر, یو آر موسٹ ویلکم. بہت شکریہ سر. Number 1 multicultural channel. This is TAG TV.